لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ذوالحجہ مبارک مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مہینے کا چاند دیکھتے ہی تکبیرات پڑھنی چاہیے جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہیں اور یہ 13 ذوالحجہ تک جاری رہتی ہیں. اللہ تعالی ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے ہمیشہ تر رکھے، آمین. قناعت 5 حرفی لفظ ہے، لیکن اس لفظ کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قناعت اختیار کرو کیونکہ یہ ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جتنی روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرما دی ہے اس پر مطمئن اور راضی رہو تو تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. اور مومنین میں سب سے اچھا قانع اور سب سے برا طامع، سب سے بہترین سب سے اچھا مومنین میں وہ جو اپنی حالت پر ہمیشہ اپنے رب کا شاکر رہے، اور طامع وہ جس کی حرص کبھی ختم نہ ہو اور وہ حل میں مزید کے چکر میں اپنی زندگی گنواتے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ طمع فقر و محتاجی پیدا کرتی ہے جبکہ قناعت غنی کر دیتی ہے. غنی وہ انسان نہیں جس کے پاس مال و دولت کا ڈھیر ہو، بلکہ غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہے، جس کی زبان غنی ہے. زبان بھی اپنے رب کی شاکر اور دل اپنے رب کی رضا پر راضی. ہم امہات المومنین
کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، اور سب سے پہلا حق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ ان کے بچوں کا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، اس کا ذکر پچھلے پروگرام میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر اس سے پہلے وہ ابو حالہ کے 3 بیٹوں کی ماں تھیں۔ بعض سیرت نگاروں نے تھوڑا سا اس میں اختلاف کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حالہ بیٹی تھیں اور باقی 2 بیٹے تھے، لیکن ہمارے ہاں بھی اور عربوں میں بھی بہت سے ایسے نام پائے جاتے ہیں جو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہوتے ہیں، مرد و زن دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو 3 ان کے حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے، ان میں سب سے پہلے عبداللہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 اور بیٹوں سے نوازا تھا، ایک حالہ اور ایک ہند۔ اب حالہ یہ سب سے بڑے تھے، اور انہی کے نام پر ان کے والد کی کنیت تھی۔ حالہ، طاہر، ہند، یہ سب مسلمان ہوئے اور تینوں صحابی تھے۔ حالہ بن خدیجہ کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سن کر فرمایا اللہم حالہ، اور حالہ کے بیٹے کا نام بھی ہند تھا، جو کہ اپنے والد سے احادیث روایت کیا کرتے تھے۔ دوسرے بیٹے طاہر بن خدیجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 ربع یمن کا حاکم مقرر کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ برسر اقتدار رہے۔ ان کی حکومت میں جو قبائل تھے، عق اور اشعرین، یہ دونوں جو تھے، انہوں نے مرتد ہونے کا اعلان کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طاہر کو مسروق کے ساتھ لشکر کشی کا حکم دیا۔ انہیں فتح حاصل ہوئی، جس سے یہ فتنہ فوراً دب گیا۔ اس واقعے کے متعلق طاہر خود اشعار کہتے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ان فسادی گروہوں کو ریگستان میں شکست نہ دی جا سکتی۔ میری آنکھوں نے ان جیسا کوئی گروہ نہیں دیکھا جیسا میں نے سر راہ ان خبیث گروہوں کو دیکھا۔ ہم نے ان کو پہاڑوں کی بلند اور ڈھانپ لینے والی چوٹیوں اور چٹیل زمین پر شکست دی، وہاں انہیں قتل کیا۔ ہم نے ان کے مال و زر جنگ کر کے حاصل کیے، اور ہم
کسی قسم کے شور سے مغلوب نہیں ہوئے۔ یہ تھے طاہر۔ ایک غلطی، یعنی عبداللہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، اور حالہ اور حالہ کے بعد طاہر، اور طاہر کے بعد پھر تیسرے حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے ہند، اور یہ ربیب کہلاتے ہیں، کیونکہ جب حضور سے نکاح ہوا تو اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی ہی میں انہوں نے پرورش پائی۔ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ ان کی طرف سے شریک تھے، اور وہیں ان کی شہادت بھی ہوئی۔ ہند کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فصاحت اور بلاغت میں یکتا تھے، اور اوصاف نبی بیان کرنے میں مشہور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہایت خوبی اور صحت کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور ان کے بیٹے، ان کا نام بھی ہند تھا، ہند بن ہند۔ ان کا انتقال بصرہ میں ہوا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان دنوں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، اور لوگ اپنے اپنے مردوں کو دفن کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی چارپائی اٹھانے کے لیے صرف 4 لوگ موجود تھے۔ ایک عورت نے جب یہ دیکھا تو پھر اس نے دہائی دی، واہ ہند بن ہندہ، واہ ابن ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا یہ نعرہ سن کر لوگ ان کی طرف دوڑ پڑے، اور پھر بہت لوگوں کے ہجوم میں انہیں دفنایا گیا، اور سارا دن بازار بند رہے۔ یہ تو تھے 3 بیٹے حضرت خدیجہ کے، اور اسی طرح ان کی ایک بہن تھی حالہ بنت خویلد، جن کے بیٹے تھے ابو العاص بن ربیعہ، جو حضرت زینب کے شوہر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین داماد تھے۔ ایک بہن کا نام رقیہ تھا، جن کی بیٹی امیمہ احادیث روایت کرتی، اور ان سے ان کی بیٹی حکیمہ بھی۔ عوام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی تھے، اور ان کے فرزند تھے زبیر بن عوام، جو کہ 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔ صائب بن عوام حضرت خدیجہ کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ یہ تو تھے حضرت خدیجہ کے اقربا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو تاریخ میں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ درست نہیں، اسی لیے میں نے وہ واقعات چنے ہیں جو کہ
صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور ان میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے جن میں نے ذکر کیا، جس میں عبداللہ اور قاسم، اسی طرح 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما شامل ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بہت عاجز کیا اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھوئے، تو پھر آپ کو محصور ہونا پڑا شعب ابی طالب میں۔ 3 سال تک آپ وہاں محصور رہے، اور اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار جو گو کہ مسلمان نہیں تھے، ان کے بھتیجے برابر خوراک بھیجتے رہے، اور بعض اوقات مشرکین مکہ ان پر بھی ظلم کرتے، تو وہی رشتہ دار جو کہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اقربا پروری کی رمق ان کے اندر موجود تھی، تو وہ پھر ان سے جھگڑتے کہ تم اگر ایک بھتیجہ اپنی پھپھی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو تم کیوں اسے منع کرتے ہو؟ اس طرح پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت نے آنے کی اجازت مانگی۔ اس کا نام تھا جسانہ مزینہ۔ وہ جب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیریت پوچھی، یہ مکے سے آئی تھی، اور پھر آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا، اور بڑی شفقت سے اس سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بڑھیا کون تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی اور ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو چونکہ وہ خاتون جو خدیجہ سے محبت کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ قابل احترام تھیں۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے بخاری میں کہ جب بھی بکری ذبح کرتے تو پھر ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھیجنا۔ گویا کہ حضرت خدیجہ نہ رہیں، مگر ان سے جڑے رشتے جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد رہتے تھے۔ اور ایک دن حضرت خدیجہ کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال رہتا ہے، یعنی ان کی ضرورتوں کا، اور اسی لیے
کئی روایات میں ملتا ہے کہ آپ انہیں کھجوریں بھیجتے تھے۔ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی قلبی سکون دیا، اور حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ ان کا انتقال ہوا ہجرت سے 5 سال پہلے، اور نمازیں فرض ہونے سے پہلے۔ اسی لیے پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت خدیجہ کے ذکر میں آیا تھا کہ انہیں دیکھا گیا سورج نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے، گویا کہ 5 نمازیں اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی، اور یہی سال تھا جب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دونوں قریبی رشتوں کا بچھڑ جانا بہت تکلیف دہ تھا، اسی لیے آپ اسے عام الحزن کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں کئی حدیثیں ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جبرائیل آئے میرے پاس اور کہا کہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا سلام خدیجہ کو پہنچا دینا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت خدیجہ سے کہی تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، جبرائیل اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ ان کا اللہ تعالیٰ کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کا اقرار کرنا اور پھر سلامتی بھیجنا جبرائیل پر اور سلام پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت یہ بھی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے آپ کی تعظیم کرتی تھی، اور جب ایک انسان کسی کی دل سے تعظیم کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ اس کے نہ کسی حکم کو ٹالتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کی نافرمانی ظاہر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں مروارید سے بنے ایسے گھر کی خوشخبری دی تھی جس میں کسی قسم کا نہ شور ہوگا اور نہ ہی تھکاوٹ۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو پھر اس کا ہر حکم، ہر بات کو ماننا آپ اپنے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت
اس بارے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ ہمیں خواتین کو خاص طور پر ان کی سیرت کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی عملی زندگی دیکھیں تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں ہمارا عمل بالکل اس کے خلاف ہے۔ آپ کسی تقریب میں چلے جائیں، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں یا کسی بھی جگہ جہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، مسلمان جمع ہیں، اگر قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے تو خواتین جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز سے، دوپٹہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، کوئی ٹیشو لے کے، اگر دوپٹہ نہیں ہے یا دوپٹہ بہت اسٹائل سے پنوں کے ساتھ جسم میں پیوست کیا گیا ہے تو پھر وہ اس قسم کی چیزیں استعمال کرتی ہیں تاکہ سر ڈھانپ سکیں۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار۔ تو اس وقت سروں کو ڈھانپنے والے جب اسی طرح اگر اذان ہو رہی ہو تو فوراً سر ڈھانپے جائیں گے، لیکن اسی ہال میں نماز ہو رہی ہو اور چند قدم کے فاصلے پر میزوں پہ بیٹھنے والے زور شور سے باتوں میں مصروف ہوں گے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے نماز میں، اس وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ اپنی آوازیں دھیمی رکھیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، چلیے خواتین کے لیے تو کوئی عذر ہو سکتا ہے، لیکن مردوں کے لیے کون سا عذر ہوگا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے کوئی ایام مقرر کیے ہیں، معافی ملی ہے انہیں؟ بڑے آرام سے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے۔ چلیں آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن کم از کم احترام تو کریں۔ یہ کون سا دین ہے آپ کا؟ یہ کون سا یقین ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ حکم جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہوگی نماز، اب نماز کی آپ پابندی نہیں کر رہے،
آپ کیسے بندے ہیں اللہ کے؟ کیا آپ انتظار میں ہیں کہ آپ پر نماز پڑھی جائے، اور پھر جب آپ پر نماز پڑھی جائے تو پھر آپ کے عزیز و اقارب قرآن کے ختم پہ ختم کریں اور آپ کو دھکیلیں اللہ کی رحمت کی طرح؟ یاد رکھیے، یہ سب وہ خواہشیں ہیں جو انسان کے کام نہیں آ سکتی، ایک مسلمان کے کام نہیں آ سکتی یہ خواہشیں۔ انسان کے کام آنے والی جو چیز ہے وہ سب سے پہلے مقدم ہے ایک انسان کے اپنے اعمال۔ پھر اگر ان اعمال میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کے کام آئیں گے اس کے اقارب کی دعائیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، اور ان 3 چیزوں میں نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب اگر ایک باپ یا ماں اپنے بچوں کے سامنے اس طرح اپنے رب کی نافرمانی کر رہی ہوگی تو آپ کے خیال میں کیا یہ اولاد بڑی ہو کے آپ کی فرما بردار رہے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ کے والدین کی نافرمانی کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کی اطاعت گزار رہو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار رہے گی۔ تو جب والدین کا اتنا حق ہے تو پھر آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا حق آپ پر کتنا ہے؟ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، بچے کو کان میں اذان دے دی، توفیق ہوئی تو عقیقہ کر دیا، عقیقے سے پہلے مٹھائی تقسیم کر دی، وہی کافی ہے بہرحال۔ اس کے بعد پھر قرآن پڑھا دو۔ میرے پاس ایک بچی آئی جو تقریباً کوئی 10-11 سال کی تھی، اور وہ آدھا قرآن پڑھ چکی تھی، مگر اسے نہ حروف کا پتہ صحیح طریقے سے اور نہ ہی اس کو اعراب کا پتہ۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ میں اسے شروع سے پڑھاؤں گی، تو ان کا جواب میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ انہوں نے کہا بس میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک دفعہ قرآن ختم کر لے، میں بھی مصروف رہتی ہوں، یہ بھی اسکول جاتی ہے، گویا کہ والدین کا فرض صرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ بچہ قرآن پڑھ لے، چاہے غلط پڑھے چاہے صحیح پڑھے۔ لیکن شادی کے وقت جب رشتے ناتوں کا معاملہ آتا ہے تو میرے بیٹے نے اس عمر میں قرآن پڑھ لیا تھا، میری بیٹی نے اس عمر میں قرآن پڑھ لیا تھا، یہ بھی مکالمے
ایسے ہیں جن کا تبادلہ کیا جاتا ہے، لیکن کیا والدین یہ نہیں جانتے کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد ان کا فرض پورا ہو گیا اور ان کا بچہ جو ہے واقعی ایک اچھا مسلمان ثابت ہوگا؟ اور جب بچوں کی بے راہروی کا شکوہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی بات دہرائی جاتی ہے، میں نے تو اس عمر میں قرآن پڑھا دیا تھا، اب جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کی اپنی مرضی۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہی تھی، اور اب ہمارا کال کا وقت ہے۔ تو سب سے پہلے ایک سوال پچھلے ہفتے کا رہ گیا تھا، مجھے بہت معذرت کے ساتھ خاتون سے، کیونکہ پتہ نہیں کس طرح وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا سوال اور رہ گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کے بال اتر رہے ہیں، جیسے گنج کہتے ہیں، وہ داڑھی کے بھی اور سر کے بال بھی۔ تو اس کے لیے بہت آسان سا نسخہ ہے، 1 کلو پیاز لیجئے، اسے کاٹ کر اور تقریباً 3 مگ زیتون کا تیل لیں۔ زیتون کا تیل ہمیشہ یاد رکھیے پکانے کے لیے پومک، کولڈ پریس پومک جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ جتنے بھی ورجن آئل ہیں انہیں جب آپ پکاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، تو ان کی غذائیت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کچا استعمال کرنے کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن فرائی کرنے کے لیے، سالن پکانے کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے، نسخوں کے لیے ہمیشہ کولڈ پریس پومک استعمال کیجیے۔ بہرحال یہ 3 مگ تیل ڈال کے اس میں اب آپ پیاز کو جلا لیں۔ جب بالکل جل جائے تو چولہا بند کر دیں اور اس کے بعد ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں۔ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان لیں۔ چھاننے کے بعد اب اس تیل میں آپ 1/4 کپ کیسٹر آئل، 1/4 کپ آپ اس میں ناریل کا تیل، یہ دونوں شامل کر لیں اور یہ تیل باقاعدگی سے لگائیں روزانہ۔ اب محنت تو تھوڑی سی کرنی پڑے گی کہ روزانہ لگائیں، تو کام کرنے والے جو ہیں وہ پھر یقیناً ان کو سر دھونا پڑے گا، لیکن اس کو روزانہ لگانا لازم ہے۔ اور سب سے بہترین وقت ہے رات کا، رات سونے سے پہلے لگا لیں اور تکیے کے اوپر ایک تولیہ رکھ لیں اور اسی کا استعمال باقاعدہ کریں 1 مہینے تک۔ اس کے بعد آپ کو یقیناً اس میں فائدہ نظر آئے گا۔ یہ ہے پچھلے ہفتے کا سوال جس کا جواب رہ گیا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی، ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ میں آپ سے سوال ایک کرتی ہوں، میرا پوتا ہے 14 سال کا، تو وہ گر جاتا ہے، تو اس کو جو ہے نا مسل کی پرابلم ہے، اس کے مسل میں کرمپ آتا ہے، تو ہاسپٹل والے تو دیکھ رہے ہیں
ابھی وہ سر کا بھی اسکین کریں گے، بعد میں بتائیں گے کہ کیا ہے، اس کو ابھی کوئی سمجھ نہیں آتی کو بتائیں کو اس میں باجی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں باجی گی۔ چلتا چلتا گر جاتا ہے۔ سمجھ گئی میں، ٹھیک ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آنٹی؟ اللہ کا شکر، تم سناؤ؟ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا آنٹی۔ اور پوچھنا تھا کہ آئرن کی کمی کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ تو ایک دوسرا سوال، کس کے لیے؟ آئرن کی کمی کے لیے۔ آئرن کی کمی کے لیے جی، اور ہیلو، ہاں، اور دوسرا بتانا کہ آپریشن کے بعد کون سی چیزیں اس موسم میں بندہ کھائے کہ جلد ریکوری ہو؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آپریشن کے بعد کیا آپ نے کہا؟ کون سی چیزیں بندہ کھائے کہ ریکوری جلد ہو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، پہلے تو ذی الحج کی اور عید قربان کی تمام اہل مسلمانوں کو بہت بہت مبارک۔ آپ کو، آپ کے جو اسٹوڈیو میں میرے بہن بھائی ہیں، اب آپ کا پروگرام میں بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہوں، لیکن آج ہمت کی ہے، مل بھی گئی ہے لائن، بہت خوشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہو۔ اب میرے دو کوشچن ہیں، اور مجھے پلیز آپ کا پرائیویٹ نمبر بھی چاہیے، مجھے آپ سے۔ ہاں، آپ ہولڈ کیجئے گا، میں آپ سے بات کر لوں گی۔ جی، اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے اپا۔ جی جی، سن رہی ہوں۔ جی اپا، یہ میں نے پوچھنا ہے کہ میرے نا اچانک ہی نا کچھ پچھلے سال ہوئی تھی الرجی نا اسی موسم میں۔ اب ڈاکٹر الرجی بول رہے، مجھے سمجھ نہیں ہے، میرے فور ہیڈ پہ، میرے اپر لپ پہ، تقریباً میرے منہ پہ اور ہاتھوں کے پچھلے سائڈ پہ۔ اپا پہلے تو نا لائٹ لائٹ سے ایسے براؤن سا وہ نشان بنتے، پھر ڈارک اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کوئلہ نہیں ہے، اور بہت تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ میں سب کچھ کر چکی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں ہو رہا، یہاں پہ سب ٹریٹمنٹ میں کر چکی ہوں۔ آپ کی جلد خشک ہے؟ جی ہاں، جی ہاں۔ تو آپ نے، آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ میں میریڈ ہوں، میرے بچے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت یہ تکلیف شروع ہوئی ہے یا بعد میں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، پچھلے 2022 میں ہوئی ہے، 2020 میں ہوئی ہے۔ اور آپا مجھے تھوڑا سا نا بارڈر لائن پہ میری ڈائبٹیز بھی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مبارک ہو، حج کا مہینہ ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہمیں ہمارے لیے دعائیں ضرور کرنا۔ میرا نام طاہرہ ہے۔ جی ضرور، تو مجھے آپ کا نمبر چاہیے، پرائیویٹ میں بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہولڈ کیجئے، میں آپ سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے ایک کویسچن کرنا تھا۔ میرے نا وہ چہرے پر وہ شیڈو پہ داغ سے ہو گئے ہیں، جیسے براؤن پہ نا ہلکے ہلکے سے داغ ہو گئے، پہلے نہیں تھے، تو کچھ ایسا بتا دیں کچھ چہرے پہ لگانے کے لیے پلیز۔ ٹھیک ہے، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی، آپ کو سلام، مبارک ہو حج کی بھی۔ اور ایک میں نے آپ سے 2-3 سوال کرنے ہیں پلیز۔ ایک تو میری ہے کہ ہاں یہ آرتھرائٹس ہے، اور میرے گھٹنوں میں نا یہ تھوڑا سا کہتے ہیں خلا ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی بات کرنی ہے۔ اور دوسرا میرا جو ہے نا کسٹرائل ذرا تھوڑا سا زیادہ ہے،
وہ بھی، اور یہ میری بیٹی ہے ایک چھوٹی، اس کی بیٹی ہے 4 سال کی، اس کو میرا پہلے کر لے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ چھوٹی ایک بچی ہے، اس کو ایگزیما بہت ہو گیا. اچھا، نواسی کو ایگزیما ہے؟ جی سارے جسم میں ہے، اور میرے نا کسٹرائل بھی ہے تھوڑا سا زیادہ، اور آرتھرائٹس کی بہت پرابلم ہے، گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، اور تھوڑا سا خلا بھی ہے گھٹنے میں بتاتے ہیں، اور پاؤں میں نا ایسے جیسے الرجی ہوتی ہے، پتہ نہیں، میں نے بہت سی دوائیاں بھی لگاتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، پھر بھی وہ جاتے نہیں آتا، دانے دانے ہو جاتے ہیں بہت. نواسی کی عمر کیا ہے؟ 4 سال. میں آپ سے ملی ہوئی بھی ہوں ربیلا راسٹیل میں. یہ پہلے تھی اسے تکلیف بچی کو یا ابھی ہوئی ہے؟ نہیں، پہلے بھی تھی. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے سوالات کے جواب دے دوں گی انشاءاللہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنٹی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. الحمدللہ. آنٹی مجھے آپ سے اپنی امی کے پیٹ کے مسئلے کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کو بہت ہی زیادہ ایسڈ ریفلکس کی پرابلم ہے، اور ڈاکٹر نے ابھی انہوں نے اینڈوسکوپی کروائی تھی، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے جو ان کو لیکس کارڈیا ہے، جو ان کے اسٹمک کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ کھل رکھا ہے، اس وجہ سے ایسڈ جو اوپر آتا ہے اور سارے منہ پہ ساری جگہ ان کی جلن ہوتی ہے، فوڈ پائپ پہ، ماؤتھ پہ، ساری جگہ. تو اس سے بہت پریشان ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ دوائی سے اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہمیں پھر آپریشن کرنا ہوگا. لیکن میری ممی کی بہت ویک ہیں اور وہ آپریشن کے لیے نہیں جانا چاہتی ہیں. تو اگر آپ کچھ اور مطلب گھر کا کوئی مسئلہ، مطلب کچھ دوائی ہو وغیرہ جو ہم گھر پہ کر سکیں، آپریشن نہ کرنا پڑے ہمیں، اگر کچھ ایسا ہو تو آپ بتا سکیں. آپ کہاں رہتی ہیں؟ ہم مینچسٹر پہ رہتے ہیں. بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے میری ممی کو. وہ کھا پی نہیں سکتی ہوں، بس اوٹس اور پپایا ہی کھاتی ہیں، اور ذرا سا بھی اگر وہ کچھ کھا لیں ایسا جیسے فوڈ وغیرہ جو نارمل فوڈ ہوتا ہے، سالن وغیرہ، تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کتنے عرصے سے ہے یہ تکلیف؟ یہ تو بہت سالوں سے چل رہا ہے، لیکن آئی تھنک 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ پہلے بہت کم تھا. اب یہ پچھلے سال سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا. پچھلے سال سے پھر وہ ممی کبھی کبھی جب وہ اسپٹ کرتی ہیں، تھوکتی ہیں، تو اس کو بلڈ بھی آتا ہے کبھی کبھی. پچھلے سال سے بہت زیادہ بڑھ گئی یہ پرابلم. ان کے پہلے جلن نہیں ہوتے تھا اس طرح سے، لیکن اب جلن بھی ہو رہا ہے. اب کھانا بھی وہ تھوڑا سا بھی ہمارے ساتھ چکھ نہیں سکتی ہیں، بس اپنا وہ اوٹ سے کھاتی ہیں، اسی پہ ہی ہے. اور دوائی بھی کوئی کام نہیں کر رہی ہے. ڈاکٹروں نے بہت ساری دوائیں دی، انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی دوائی آپ کی ممی پہ کام نہیں کر رہی ہے، تو آپ آپریشن کے لیے ان کو بھیجنا ہوگا. یہ جلن جو ہے کہ کھانے کے بعد ہوتی ہے یا ہر وقت؟ کھانے کے بعد زیادہ ہوتی ہے، ویسے ہر وقت ہوتی رہتی ہے ان کے، لیکن کھانا اگر کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد اور زیادہ ہونے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں بیٹا کوشش کروں گی آپ کے سوال کا جواب دے دوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر. جی بس جی، میں نے پوچھنا تھا کہ ایک دفعہ میں نے سنا تھا ٹی وی پر آپ کوکونٹ آئل کی کولی نہیں بتاتے. کیا تکبیرات؟ نہیں، کوکونٹ آئل نہیں ہوتا، یہ ناریل کا تیل. سوری، میں یہ ناریل کا تیل نہیں ہوتا کوکونٹ آئل؟ ہاں، ناریل کا تیل. اس کی کولی نہیں آپ نے ایک دو کسی کو بتایا تھا، کافی دیر ہوئی ہے میں نے سنا تھا. آپ نے شروع سے سنا ہے پروگرام؟ نہیں، آج نہیں، بہت دیر پہلے میں نے سنا تھا کسی کی، وہ ناریل کی کولی نہیں کرتے منہ میں رکھ کر وہ اس کو. ہاں نہیں، تو اس کے بارے میں کیا پوچھ رہی ہیں؟ اس کے بارے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے ہوتے ہیں اور آپ روز کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی چیز آپ نے مستقل نہیں کرنی. جب آپ کو شدید کوئی تکلیف ہو تو آپ اس چیز کو ہفتہ بھر استعمال کریں یا مہینہ، بس اس کے بعد پھر چھوڑ دیں. پھر ہفتے میں 1 دن بس، روزانہ نہیں.
देखें, मैंने नारियल के तेल की कुल्ली जिसको बताई होगी उसे या तो गले में ख़ारिश होगी या उसके जिस्म में कहीं भी इन्फेक्शन होगा, उसके लिए मैंने बताई होगी। तो नारियल की कुल्ली जो है ये की जाती है जब आपके मुंह में इन्फेक्शन है, ये गले में है या जिस्म में कहीं भी इन्फेक्शन है। तो सुबह नहार मुँह जब आप, इसे कहते हैं ऑयल सकिंग, कि तेल जो है वो आपके अंदर की जो रतूबत है, जो गलाज़त है, उसको खींच लेता है। और आप जब 10 से 15 मिनट तक मुंह में तेल को रख के मुस्तकिल हिलाती रहती हैं, उसके बाद जब आप थूकेंगी तो आप देखिएगा कि जब आपने नारियल का तेल मुंह में रखा था तो उसका क्या रंग था, और जब आपने उसको खारिज किया है तो उसका रंग क्या है। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपको तमाम सुनने वालों को अशरे जुल्हज्जा मुबारक हो। आप सबसे दुआओं की खास दरख्वास्त है। और बाजी, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो जो आपने मुझे जज़ाकल्लाह खैर पिछले हफ्ते जवाब दे दिया था पुदीना और अदरक के बारे में, तो मैंने आपसे ये भी अर्ज किया था कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्या पुदीना के ज्यादा पत्ते लेने से भी नुकसान होता है? पुदीना के पत्ते जो है ना वो 5 से 7 तक आप ले सकती हैं। अच्छा, ज्यादा लेने से नुकसानदेह है। अदरक का छोटा टुकड़ा इंसान खुद ही देख के अंदाजा कर सकता है कि एक इंच का समझ लीजिए। अच्छा, हाँ। और दूसरा सवाल ये है कि अभी जैसे आप मतलब ये इन्फेक्शन के बारे में फरमा रही थी वो कुल्ली करने के लिए, तो आपने एक दफा ये भी फरमाया था कि जो एलोवेरा निहार मुंह लिया जाए तो वो भी गालिबन इन्फेक्शन के लिए अच्छा होता है। क्या ये मैंने सही सुना था कि अगर लिया जाए, और जी कितने अरसे तक इंसान को लेना चाहिए? एलोवेरा इन्फेक्शन के लिए नहीं है सही। अच्छा। एलोवेरा जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए, अच्छा, कब्ज के लिए, इन 2 चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है मेरी दानिश में। तो कितना लेना चाहिए? ये 2 इंच का टुकड़ा सुबह नहार मुँह पानी के साथ, बस जेल निकाल के और उसको खा लें ऐसे, किसी चीज़ के साथ नहीं, खाली लेना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? जी, मेरे एक दो प्रॉब्लम्स हैं। पहले ये कि ज़रा बेटा माउथ पीस पे होके और ज़ोर से बोलिए, हमारा मेरा ख्याल है वॉल्यूम थोड़ा आज कम है तो मुश्किल से मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। जी। अच्छा, मेरा ये इशू है कि मेरी आंखों में ना खारिश बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 5 से। हेलो। हाँ, ये आपको है फीवर की वजह से है? जी, है फीवर की वजह से है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मेरी आइज में जो आर्टिफिशियल टीयर्स है ना वो फिनिश हो गया है, वो कोई नहीं है। तो मैं काफ़ी ड्रॉप्स यूज़ किए, बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से भी इधर से भी, कोई 6-7 साल हो गए इसको। तो लेकिन मेरी आंखों में कर कर के खारिश ने बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और दूसरा ये कि अब मेरी पूरी बॉडी पे भी यही खारिश का मसला है, बहुत ज़्यादा क्रीम्स वगैरह यूज़ किए, नेक पे बहुत ज़्यादा है, तो नहीं ठीक हो रही। आप जो है ना मेरी बहन, किसी अच्छे डॉक्टर से कपिंग कराएं। जी। हिजामा जिसे कहते हैं, जोंके लगवाना, खून निकालना, ये सबसे बेहतरीन जगह जो है आपकी गुद्दी के नीचे है, यानी आपकी कमर के ऊपर का जो आपके 2 शोल्डर के दरमियान का हिस्सा है पीछे, वहाँ पे कपिंग कराएं आप। सबसे बेहतरीन इलाज है ये आँखों की खारिश के लिए। अच्छा। लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से। आजकल आपको हर कोने पे एक हिजामा करने वाली या करने वाला मिलेगा, उनसे नहीं, प्लीज़ किसी डॉक्टर से कराएं जो आपका, और सिर्फ बस एक जगह अगर 3 दिन लगातार करा लें
اور یہ جو تاریخیں ہیں وہ چاند کی ہونی چاہیے 26، 27، 28۔ تو ان میں آپ حجامہ کرائیں تو انشاءاللہ اس کو آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ دوسری چیز آپ کو گلاب کا عرق جو ہے وہ ہاتھ میں لے کے اور اس سے آنکھوں کو دھوئیں، لیکن گلاب کا عرق بھی یاد رکھیے جو پاکستان اور ہندوستان کے بنے ہوئے ہیں وہ نہیں، بلکہ ایمریٹس کے یا ایران کا جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، بیروت کا، وہ آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمارے وقت کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ناظرین، وقفے سے پہلے آپ کی کال لے رہی تھی، ابھی کال، ہاں ایک دو کالز اور ہیں وہ لے لوں، اس کے بعد جواب دیتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا، مبارک ہو آپ کی حج مبارک کی، اور اس مہینے کی عید الاضحیٰ کی بھی اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے گزاریں، سب کو نصیب کریں، گناہوں کی معافی دیں، بیماری دور رفع دفع کریں۔ اور میرا کوشچن ہے کہ مجھے کونی سے اوپر جو بازو ہے نا، ان میں کالے تل تو براؤن تل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ایسے شولڈر تک ہو گئے ہیں۔ تو دوسرا ابھی ایسے گردن کے نیچے بھی ایسے ہو رہے ہیں تھوڑے سے، تو یہ مجھے پلیز بتانا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ آپ کے کیا دانے ہیں؟ دانے نہیں، تل نہیں ہوتے جو کالے ہیں، تل براؤن کالے ایسے ہیں۔ اور تو اچھا، تلوں میں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں تکلیف تو نہیں، ان کی خارش ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، خارش بہت ہوتی ہے۔ ذرا مسٹ کی طرح ہیں یا بالکل ڈاٹس کی طرح ہیں؟ گول گول چھوٹے چھوٹے ہیں، تو براؤن بھی ہیں تو کالے بھی ہیں، ایسے ہی ہیں بس۔ کیا ابھی تھوڑے تھوڑے منہ پہ بھی داغ آ گئے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں دکھایا، انہوں نے ایک کریم دی تھی مگر کوئی فرق نہیں اس کے ساتھ پڑا۔ کیا ہو گیا؟ تو دوسرا پاؤں میں بھی درد رہتا ہے، پوری باڈی میں میری نا، پوری لیگ، دونوں لیگوں میں نا خون جمع ہو گیا ایسے، وہ نسے میں خون ایسے جم کے کالے کالے ایسے گرین بلو تک گرین ہو گئی ہے ایسے، پوری لیگ کی دو لیگاں اس سے قسم دیا، تو ایسے جو چونڈی نہیں ہوتی کوئی چنک پہنتی ہے ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کسی نے مجھے سوئی چوبی ہے ساری باڈی میں، کدے کدھر ہوتا ہے کدے کدھر، بیٹھی بیٹھی ایسے ہوتا ہے ایک دم کٹھی ہو جاتی ہوں۔ تو یہ بھی پلیز مجھے مسئلہ حل کر کے دینا، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ بولٹن میں رہتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو کے سوال کا جواب دے دوں گی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ جی، یہ سب سے پہلے جو سوال کیا تھا خاتون نے اپنے پوتے کے متعلق کہ 14 سالہ پوتا ہے جو کہ اسے مسلز کی تکلیف ہے، بار بار گر جاتا ہے۔ دیکھیں اس کا یقیناً آپ چیک اپ کراتی رہیں، برین کا MRI کرائیں، اسی طرح اور بھی جو کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بھی باقاعدگی سے کراتی رہیں، صرف تھوڑی سی اس کی غذا میں کچھ چیزیں شامل کر لیں، شاید اس سے کچھ اس کو فائدہ ہو، کیونکہ میرے پاس بچے کی ہسٹری تو ہوتی نہیں کسی کی بھی کہ پتہ ہو کہ ماضی میں کیا پرابلم تھے، کیا تکلیفیں تھیں، یہ بیماری کیسے شروع ہوئی۔ بہرحال میں کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ غذاؤں سے آپ کو ایسی چیزیں بتا دوں جو کہ آپ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ کسی ذرے میں بھی شفا ڈال سکتا ہے۔ آپ اپنے پوتے کو کھانے میں جو چیزیں باقاعدگی سے استعمال کرائیں وہ ہیں
سب سے پہلے اوکاڈو، نمبر 2 چنے ابال کے وہ باقاعدگی سے اسے کھلائیں. اسی طرح مونگ کا شوربہ بنا کے اسے پلایا کریں سوپ کے طور پہ. اور مونگ پھلی بہت مفید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ مسلز کی اعصابی کمزوری کا شکار ہیں. یہ چیزیں اس کے ساتھ ہی اسے گرم دودھ میں شہد اور دارچینی کا پاؤڈر، دارچینی کو خود پیسیں، 1/4 چمچی دارچینی کی 1 چمچی شہد. اب اس کو چاہے آپ بچہ اگر گرم دودھ شوق سے پیتا ہے اس میں ڈال کے دے دیں، اور اگر نہیں تو ان دونوں چیزوں کو آپ توست پہ لگا کر اسے دے سکتی ہیں. یہ چیزیں ہیں جو کہ اعصاب کی کمزوری کو دور کرتی ہیں. باقاعدگی سے دیجئے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. دوسرا سوال ہے آئرن کی کمی کے لیے. آئرن کی کمی کے لیے جو چیزیں مفید ہیں انہیں اگر ہم ویسے ہی نارمل حالات میں بھی ایسی چیزیں استعمال کرتے رہیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. اس میں سر فہرست ہے جو کا دلیا یا کارن فلیکس. کارن فلیکس سب سے بہتر ہے. اور اسی طرح 1 بڑا ٹماٹر روز کھائیں. اوکاڈو میں بہت زیادہ آئرن ہے، وہ باقاعدگی سے کھایا کریں. اسی طرح آپ ڈرائی فروٹ استعمال کریں، دودھ، دہی، کیلا، سیب، یہ سب آئرن کی کمی کے لیے مفید ہیں. جب آپ سلاد بنائیں تو اس میں آپ کچی پیاز ضرور شامل رکھیں. کچی پیاز میں اور سفید پیاز میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے، تو کچی پیاز میں ضرور ڈالیں سلاد میں. اسی طرح اس میں اورنج کی پھانکے اور سیب کاٹ کے. بقیہ چیزیں تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں جس میں گاجر ہے، کھیرا ہے، سلاد کے پتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی اس میں ضرور شامل کر لیں. چھوٹے آلو، نیو پوٹیٹو آج کل بہت آ رہے ہیں، یہ آلو ابال کے اور چھلکے سمیت کھائیں، یا آلو کا کچے آلو کا جوس نکال کے، لیکن تھوڑا سا، زیادہ نہیں. بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو آپ باقاعدگی سے ہمیشہ استعمال کریں. صرف یہ نہیں کہ دوا کے طور پہ چند دنوں کے لیے، بلکہ ہم اپنی غذا میں یہ چیزیں ہمیشہ شامل رکھیں. تو اور صحیح مقدار میں، کوئی بھی چیز بہت زیادہ نہیں کھانی چاہیے. ہمیشہ اعتدال کے ساتھ کھائیں، ہر چیز کھائیں، لیکن باقاعدگی سے کھائیں. اگلا سوال انہی کا تھا کہ آپریشن کے بعد کون سی غذا کھائی جائے. دیکھیے، آپریشن کے بعد آپ باقاعدگی سے سوپ پئیں، ہڈیوں کا سوپ. جو لیگ کی یا شولڈر کی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو پکائیں کافی دیر تک، اور اس میں صرف ادرک، لہسن، پیاز، نمک، کالی مرچ، بس یہ ڈال کے اس کو ہلکی آگ پہ ڈھکنا ڈھک کے گھنٹوں پکا کے، اس کے بعد جب وہ بالکل جیسے اب اسے جب ٹھنڈا کریں گی نا تو وہ جیلی کی طرح جم جائے گا.
تو یہ سوپ نکالیں اور اس کو باقاعدہ روز پئیں۔ اس کے ساتھ ہی آپریشن کے بعد ہمیشہ قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، تو قبض کی شکایت کے لیے آپ کو انجیر 5 دانے انجیر کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اچھی طرح چبا کے یہ انجیر کھائیں، اوپر سے وہ پانی پی لیں۔ کھجور کا استعمال یہ بھی آپریشن کے بعد کمزوری ہے اس کو دور کرتا ہے، لیکن کھجور کھانے کے بعد آپ لازمی طور پر گرم دودھ ضرور پئیں۔ آج کل آم آ رہے ہیں، آم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا غذائیت سے بھرپور تحفہ ہے۔ ایک آم کھا کے اور اوپر سے گرم یا ٹھنڈا دودھ پی لیں، ٹھنڈا دودھ پی لیں اور یا پھر دہی کی لسی پی لیں، دونوں ہی آپ کے لیے بہت مفید ہیں۔ یہ چیزیں آپ کھائیں۔ اسی طرح چنے جو ہیں ان میں بہت غذا، بھنے ہوئے چنے ہمیشہ شام کی چائے کے ساتھ اپنی عادت بنا لیں۔ 1 مٹھی چنے، 1 مٹھی مونگ پھلی، شام کی چائے کے ساتھ۔ پکوڑے اور کیک اور بسکٹ، ان سب سے بہتر ہے کہ آپ یہ 2 چیزیں استعمال کریں۔ چنوں میں آپ 12-13 دانے کشمش بھی ڈال لیں، یہ آپ کو قبض بھی نہیں ہونے دیں گے اور اسی طرح آپ کو غذائیت بھی بھرپور ملے گی۔ اگلا سوال ہے چہرے کی جلد خشک ہے اور خارش ہوتی ہے۔ ایک خاتون نے کہا تھا کہ ان کے چہرے پر داغ ہیں۔ دیکھیں، آپ تھوڑا سا بیسن لیں اور اس بیسن کے اندر آپ فل کریم، فریش کریم جو ہے، آپ 1 ٹیبل اسپون اگر بیسن لیتی ہیں تو 1 ٹیبل اسپون آپ کریم کا لیں گی۔ ان دونوں کو اچھی طرح پھینٹ لیں، اس کے بعد اس میں چند قطرے بادام کے تیل کے ڈالیں، لیکن بادام کا تیل خالص ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کو آپ ملا کے رکھ لیں اور پھر چہرے کے اوپر آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کی طرف لگائیں، لگا کے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ 15 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ جیسے ابٹن اتارا جاتا ہے جسم سے، بالکل اس طرح اسے اتاریں، لیکن اس کے لیے بھی ایک بات کا خیال رکھیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ لے کے جائیں گے، اوپر سے نیچے نہیں۔ اس طرح آپ کے چہرے کا مساج بھی ہو جائے گا اور جو بھی تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ آپ پہلے تو 1 ہفتے تک روز کر لیں، اس کے بعد ہفتے میں 2 مرتبہ اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا، اور بعد میں اگر آپ منہ دھونا چاہیں تو ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی سے کبھی نہ دھوئیں۔ ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ بعض بہنوں کی جلد جو ہوتی ہے بہت حساس ہوتی ہے، آپ کا جو لباس ہے اس کا اثر بھی پڑتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ ملائم کپڑے استعمال کریں، نیلون کے نہ کریں، کاٹن کے استعمال کریں، اور جو بھی میٹیریل ہے وہ ملائم ہونا چاہیے، اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے خاتون کا، وہ کہتی ہیں کہ ان کی 4 سالہ نواسی کو ایگزیما ہے۔ دیکھیے، ایگزیما کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک تو بچے کی غذا،
चॉकलेट्स और फिज़ी ड्रिंक्स ये एक्जिमा को बढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ आप बच्चे जो भी चीज़ रग़बत से खाते हैं उसका भी ख्याल रखें। बच्चे को दूध, दही, केला और इसी तरह नाशपाती जो है वो बहुत मुफीद है हर तरह की जिल्द की बीमारियों के लिए। खुबानी, आजकल नाशपाती तो यहाँ मुस्तकिल आती है, लेकिन खुबानियाँ फ्रेश ताज़ा खुबानियाँ बहुत आ रही हैं, वो बच्चे को खिलाएं खूब जितना वो खा सके। और पपीता खिलाएं भी, और पपीते को जहाँ जहाँ ख़ारिश है वहाँ लगाएं भी। शुरू में बच्ची को जलन होगी, लेकिन आप उसे बहला फुसला के किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में मसरूफ़ कर दें, थोड़ी देर के बाद उसे ठंडक पड़ जाएगी। कपड़ों का ख्याल रखें, साबुन का ख्याल रखें। बच्ची को किसी भी शैम्पू से या किसी भी उससे नहलाने के बजाय साबुन से बेहतर होगा कि आप उसे दही से नहलाएं, दही से या दूध से। अब आप कहेंगी कि उससे फिर बू आएगी, कतई ऐसी बात नहीं है। आप बालों में दही लगाएं और उसके बाद या जिस्म पे लगा के अच्छी तरह पानी से धोएं। धोने के बाद तौलिए से खुश्क करके फिर गुलाब का अरक जो है वो सर से लेके पाँव तक बच्ची के लगाएं। किसी किस्म की कोई बू नहीं आएगी, ना दही की ना ही दूध की। अगला सवाल है खातून का जोड़ों के दर्द के और घुटने में खला। देखिए, जोड़ों के दर्द के लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद नुस्खा है वो है एक्सरसाइज। आप कुछ भी खा लें, आप कुछ भी पी लें, लेकिन अगर आप वर्जिश नहीं करती तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सबसे अच्छी वर्जिश जो है वो है पैदल चलना। आजकल आप देखें कि बहुत सी चीज़ें फ़ैशन में आ जाती हैं। देखा देखी, फ़लाना जिम जा रहा है, फ़लाने ने बुलाया हुआ है घर पे किसी को फिज़ियोथेरेपी के लिए। मुख्तलिफ़ पता नहीं क्या कुछ औरतें करती हैं, कोई चाइनीज़ को बुला रही है तो कोई जापानीज़ को बुला रही है तो कोई किसको बुला रही है, बहरहाल। लेकिन आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। पैसा अगर आपके पास बहुत है तो किसी गरीब को दीजिए, उसकी हाजत पूरी कीजिए, उसकी दुआएं आपके काम आएंगी। ये भी आजकल फ़ख्र समझा जाता है जब इस तरह की ख़वातीन बैठती हैं इकट्ठी, मैंने उससे कराया मुझे ये फ़ायदा हुआ, दूसरी बोलेगी मैंने उससे कराया मुझे ये फ़ायदा हुआ, तीसरी कुछ बोलेगी, चौथी कहेगी कि मैं क्यों पीछे रहूं, इसका पता बता दो, उसका नंबर दे दो। और फिर बड़े इत्मीनान से सालों साल ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन उनकी हालत आप देखें कि बजाय बेहतर होने के बदतर हो रही है। लेकिन फिर भी नहीं समझते इस बात को। आप खाएं वो चीज़ें जो आपकी हड्डियां मजबूत करती हैं। उसमें दूध है, केला है, दही है, ये आपकी ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए। सेलरी है, शहद, दालचीनी, और इसी तरह मछली
انڈا ابلا ہوا، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہر چیز کی چٹخارے کی ایک عمر ہوتی ہے، 40 سال تک چٹخارے لے لیے، اب تھوڑا سا جھک جائیں۔ جہاں تک یہ خلا کی بات آپ نے کی ہے تو میری بہن، جب آپ اپنے گھٹنوں کو استعمال نہیں کریں گی تو ان میں جو قدرتی جیل ہے، آئل ہے، وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ واک کریں، کوئی دن ناغا نہ ہو، بارش ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، گرمی ہے، برف ہے، جو بھی ہے، کسی چیز کو ایک ایکسکیوز بنا کے گھر نہ بیٹھیں۔ اپنی غذا کا خیال رکھیں، صحت مند غذا کھائیں، اور اس کے ساتھ آدھے گھنٹے روزانہ واک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سارے درد دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك